درد دل سنایا ہے جنہیں وہ سہ نہ پائے ہیں، پر اشکوں نے دغا دے کر وہ غم سب کو۔ آمین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ فقراء کے لیے فضائل کیا ہیں، جس کے پاس بہت کم روٹی ہوتی ہے اور کھانے کو کوئی دولت میسر نہیں ہوتی، یعنی کہ فقر میں زندگی گزارتا ہے، تو فقراء کے فضائل کیا ہے اور فقراء کے لیے بہت ہی اہم آداب ہیں جن کی اسے رعایت ضرور رکھنی چاہیے۔ پہلے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومنوں کے اندر غریب فقراء وہ امیر لوگوں کی بنسبت 500 سال پہلے جنت کے اندر جائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ امیر لوگ دولت مند اپنے حساب و کتاب میں پھنسے رہیں گے اور امیر غریب لوگ وہ 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فقر کا ہونا یعنی غربت کا ہونا دنیا کے اندر مشقت ہے اور آخرت کے اندر باعث خوشی ہے، اور اسی طرح امیر پن کا ہونا، امیری کا ہونا یہ دنیا میں خوشی ہے اور آخرت کے اندر بہت ہی بڑی مشقت ہے۔ اس لیے جس کو جو غریب ہے اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں لینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر والے مسلسل کئی راتیں خالی پیٹ گزارا کرتے تھے، یعنی کہ کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہوا کرتی تھی، اور اسی طرح فرمایا کہ کئی راتیں خالی پیٹ گزارا کرتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کا اور گھر والوں کا اکثر رات کو جو کھانا ہوتا تھا وہ جوں کی روٹی ہوا کرتی تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ایک دعا مانگی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ جو آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے تو اسی گزارے کے مطابق رزق عطا فرما، جو اسے سوالوں کے سامنے یعنی کہ سوالات سے محفوظ رکھ سکے، یعنی کہ لوگوں کے سامنے سوال کرنے پہ یہ آدمی مجبور نہ ہو، اس لیے اتنا سا گزارے کے مطابق اسے رزق عطا فرما جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر جھانکا تو جنت میں رہنے والے اکثر لوگ مجھے غریب نظر آئے تھے، کیونکہ دولت بہت کم ہوتی ہے، اپنا گزارا آسان بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ اگر دولت مند ہوں گے تو کئی دولت مند تو صحیح پیسہ استعمال کرتے ہیں، کئی فضول خرچی میں لگا دیتے ہیں، ناجائز کاروبار میں لگا دیتے ہیں، جو کہ ان کے لیے وبال بن جائے گا۔ اسی طرح اب چند وہ اہم آداب ہیں جو فقیر کے لیے غریب کے لیے ہیں کہ پہلے نمبر پر قناعت، یعنی کہ تھوڑا جو رزق ملا ہے اس پر صبر کو اختیار کرے، بے صبری اور ناشکری نہ کرے۔ اسی طرح اپنی غربت کا، اپنی فقیری کا کسی کے سامنے اظہار نہ کرے۔ اسی طرح جو فاقے میں دن گزر رہے ہیں تو کسی سے بھیک نہ مانگے، کسی کے سامنے اپنی ذلت کا، غربت کا سوال نہ کرے کہ یہ میری مدد کر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی مجھے اس چیز کی ضمانت دے دے کہ وہ لوگوں کے سامنے سوال نہیں کرے گا، لوگوں سے مانگے گا نہیں، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح فرمایا جس آدمی پر 3 دن کا فاقہ آ جائے، کھانے کو کچھ بھی میسر نہ ہو، اور وہ آدمی صبر کر لے، کسی کے سامنے اپنی زبان نہ کھولے، تو اللہ پاک 1 سال کی روزی کا غیبی خزانوں سے انتظام کر دیتے ہیں۔ اسی طرح غریب فقیر آدمی کو چاہیے کہ دولت مندوں کو دیکھ کر زیادہ خوش نہ ہو، اور اسی طرح اللہ کے دیے ہوئے مال کو کافی سمجھ کر دولت مندوں سے کچھ لینے کی امید نہ رکھے۔ ایک ادب یہ ہے کہ دولت مندوں کے سامنے اپنی حاجت نہ رکھے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اپنے دین پر مضبوطی سے جمع رہے، جب دین پر مضبوطی اختیار کرے گا، اللہ کا اور اس کے حبیب کی سنتوں کا پابند بن جائے گا، تو اللہ پاک غیبی خزانوں سے ضرورتوں کو پورا کر دیں گے، تھوڑے پیسوں سے زیادہ ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ایک وعید بیان کی کہ جو آدمی مانگنا
اپنی عادت بنا لیتا ہے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی تک بھی نہ ہوگی، ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آئیں گی۔ تب پتہ چلے گا کہ یہ وہ آدمی تھا جس نے مانگنا اپنی عادت بنا لی تھی۔ اس لیے میرے عزیز محترم بھائیوں، جو غریب لوگ ہیں وہ اپنی غربت کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، بلکہ یہ چند دن کی زندگی ہے، یہاں پر گزارا کر لیں۔ اصل زندگی آگے آنے والی ہے جہاں پر سزا اور جزا والا صلہ ہوگا۔ اگر آپ کے پاس تھوڑی دولت ہے، حساب آسانی سے دینا ہو جائے گا اپنے کے لیے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ دولتیں ہیں تو یہ سوال کیا جائے گا کہاں سے کمایا تھا، کہاں کہاں لگایا تھا، تو پھر مشکل بن سکتی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ان چند آداب پر اور فضائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔